اب کہتے ہیں یہ جو تعریف انہوں نے حلول کی ہے، ہاں، کہ ایک شے دوسرے میں حاصل ہو اس طریقے سے کہ ایک کے طرف اشارے سے دوسرے کی طرف بھی اشارہ، دونوں کے درمیان میں اتحاد فی الاشارہ، ایک شے دوسرے میں حاصل ہو۔ اب وہ اشارہ میں اتحاد ہو تحقیقاً یا تقدیراً، یہ تعریف حلول کی انہوں نے کر دی ہے۔ تو اوپر سے اعتراض کر دیا فی نظر ان سے کہ میاں دیکھو ایک جسم مکان میں حاصل ہے، مکان میں، تو مکان کی طرف اشارہ کرو تو اس متمکن کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو جسم متمکن، جسم مکان میں حاصل، اور دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرو دوسری کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میاں تعریف تمکن پر حاصل کیا صادق آ گئی ہے حلول کی، یہ تو حلول کی تعریف ہے نا، اور میں آ گئی ہے، حالانکہ یہ تو حلول نہیں ہے میاں، یہ تمکن ہے یا تداخل ہے۔ تو حلول کی تعریف گویا کہ مانے نہ رہی دخول غیر سے، یہ تعریف اعتراض تھا نا۔ اب اس کی تفصیل شروع ہو گئی تھی۔ کہ کوئی جسم مکان میں حاصل ہو جائے تو مکان کے کیا معنی؟ تو اجمالاً تو دو معنی میں نے بتائے تھے نا، لیکن آج اس کی ذرا تفصیل سن لو کہ مکان کے گویا کے دو معنی آتے ہیں، اصل میں تین ہیں۔ مکان یا نام ہے بعد مجرد عن المادہ موجود کا، بعد مجرد عن المادہ موجود کا، یا نام ہے بعد مجرد عن المادہ موہوم کا۔ بعد مجرد عن المادہ موجود یا بعد مجرد عن المادہ موہوم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعد مجرد عن المادہ موجود کا نام مکان ہے، یہ افلاطون اور بعض اشراقیہ کا مذہب ہے، افلاطون اشراقیہ میں سے۔ اور مکان نام ہے بعد مجرد عن المادہ موہوم کا، یہ متکلمین کا مذہب ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال بعد مجرد دونوں میں قدر مشترک ہے، ایک موجود مانتے ہیں، دوسرے موہوم مانتے ہیں۔ ایک تو اگر مکان اس کا نام ہو جائے اس بعد مجرد کا تو بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو میاں، جسم میں بعد موجود ہے نا، یعنی ابعاد ثلاثہ، طول، عرض، عمر۔ تو اس جسم، یہ جسم، اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمر بھی ہے۔
اس جسم کا مکان کیا ہو گیا؟ بعد مجرد عن المادہ، موہوم یا موجود. جتنا اس کے اندر طول ہے وہ جو مکان ہے نا بعد، اس میں بھی اتنا ہی طول. جتنا اس کے اندر عرض ہے وہ جو اس کا مکان ہے نا اس کے اندر بھی اتنا ہی عرض ہے. جتنا اس کے اندر عمق ہے اس کے مکان میں بھی اتنا ہی ہوگا جو اس کے اوپر فٹ ہے بالکل. اب آپ کو وہ بعد چونکہ مادہ سے مجرد ہے تو یہ جسم تو نظر آتا ہے لیکن وہ بعد نظر آتا ہے، حالانکہ اس کا مکان وہی بعد ہے. یہ اپنے مکان میں ہے، یہ جسم اپنے مکان میں ہے. اسی طرح آپ میں سے ہر ایک بیٹھا ہے نا اپنے مکان میں بیٹھا ہے. ہر ایک کا اپنا مکان ہے. یہ سارا مسجد ہمارے سب کے لیے مکان نہیں ہے، مکان اس کا نام. ہم تو مکان وہ گھر کو کہتے ہیں، وہ مکان نہیں ہے. مکان کا یہ معنی کہ ہر جسم کے لیے اس کے طول عرض عمق کے برابر اس کے مکان میں بھی اتنا ہی طول عرض عمق ہے. یہ بعد یا موجود یا موہوم، یا تو موجود ہے بالفعل اور یا وہمی ہے. آپ کے وہم میں قوت وہمی میں موجود ہے. وہم جزیات کا ادراک کرتا ہے نا، تو یہ ایک جزی اس کا ادراک کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر مکان نام ہو جائے اس بعد کا تو بھی دیکھو اس جسم کی طرف اشارہ کروں تو اس بعد کی طرف اشارہ ہوا کہ نہیں ہوا جو اس کا مکان ہے. نہیں سمجھو؟ اس کی طرف اشارہ کرو تو وہ جو بعد ہے جس کے اندر یہ حاصل ہے، یہ جسم حاصل ہے، اس کی طرف کوئی علیحدہ اشارہ کرو گے؟ اس ایک کی طرف اشارہ ہوا تو اس کی طرف بھی اشارہ، تو اتحاد کے لیے اشارہ تو آ گیا. حالانکہ یہ حلول نہیں ہے، یہ جسم اس اپنے بعد میں حال نہیں ہے بلکہ یہ حاصل ہے اس میں، یہ داخل میں ہے، اس میں یہ متمکن ہے، اس میں یا متداخل ہے اس میں. تو حلول نہیں ہے اور تعریف حلول کی صادق آ گئی. یہ تو مکان اگر نام ہو بعد کا، بعد موہوم یا موجود. دوسری تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مکان نام ہے جس میں حاوی کے سطح باطنی کا جو جسم محوی کے سطح ظاہری کو ٹچ کرتا ہے. یہ جسم ظاہری ہے، یہ محیط ہے کس پر؟ یہ محوی ہے. تو ایک یہ محوی کا سطح ظاہری ہے، ایک تو سطح باطنی ہے نا، ایک سطح محوی کا سطح ظاہر، ایک اس حاوی کا سطح باطنی ہے. وہ سطح ظاہری تو یہ سطح باطنی ہے. تو اس اوپر والے جسم کا جو سطح باطنی ہے جو تماس کر رہا ہے محوی کے سطح ظاہری کو، اس سطح باطنی کا نام کیا ہے؟ اس کے لیے مکان. یہ سمجھو؟ دوسری مثال دے دوں. یہ آپ کی ٹوپی ہے، یہ آپ کی پگڑی ہے. یہ پگڑی کیا ہے؟ جسم ظاہر.
جسم. تو سر کیا ہے؟ جسم. تو یہ ٹوپی یا پگڑی کیا ہے؟ جسم حاوی. سر کیا ہے؟ محوی. تو سر کی بھی تو ایک سطح ظاہری ہے نا، یہ اوپر کا چمڑا نہیں ہے. یہ آپ کی جو روڑے ہو گئے، روڑے کو دیکھو، یہ صاف نظر آئے، سطح ظاہری. ہاں یہ اس سے بھی زیادہ روڑا ہے، تازہ روڑا ہو گیا. تو یہ سطح ظاہری ہے سر کی. تو پگڑی کا وہ سطح جو سر کے ظاہری سطح کو ٹچ کر رہا ہے، سر کے لیے وہ پگڑی کی سطح باطنی مکان بن گیا اور سر متمکن، کھوپڑی متمکن، اور ٹوپی کا سطح باطنی یہ مکان ہو گیا. تو مکان نام ہو گیا کس کا؟ جس میں حاوی کے سطح باطنی کا. نہیں سمجھے ہو؟ جس میں حاوی کے سطح باطنی کا. اچھا اب یہ لے لو، یہ جسم ہے، ہوا اس کے اوپر حاوی ہے. خلا تو محال ہے نا، یہ اس میں پڑھو گے فلسفے میں کہ خلا محال ہے. کوئی ایسا مکان نہیں ہے جو جسم سے خالی ہو. کچھ نہ ہو تو ہوا تو ہوگا. نہیں سمجھو؟ تو ہوا بھی کیا ہے؟ جسم. نہیں مانتے ہو تو ٹیر کو دیکھو، ہوا جسم ہے. یہ گاڑیوں کے ٹیر نہیں بھرتے، یہ موٹر سائیکلوں کے. یہ اگر جسم نہ ہوتا تو اس میں طول اور دمک نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نہیں نکلتا. ہاں غبارے کو دیکھو. تو میاں یہ ہوا جسم ہے، یہ بھی جسم ہے. تو اس کے اوپر ہوا محیط ہے، خلا محال ہے. تو اس جسم پر ہوا محیط ہے. تو ہوا جسم ہے، اس کا سطح باطنی جو ٹچ کر رہا ہے اس کے سطح ظاہری کو، اس ہوا کا وہ سطح باطنی کیا بنا؟ اس کے لیے مکان، یہ متمکن. تو کیا یہ کوئی حلول ہو گیا؟ یہ تو تمکن ہو گیا. جسم متمکن ہو گیا اپنے مکان، یا جسم داخل ہو گیا اپنے مکان. نہیں سمجھے ہو؟ یہ جسم کا دوسرا معنی، مکان کا دوسرا معنی. تو کہتے ہیں اے میاں مکان کا یہ دوسرا معنی بھی لے لو، پھر بھی وہی بات ہے کہ جب اس جسم کی طرف اشارہ کیا تو وہ جسم جس کا سطح باطنی اس کے لیے مکان ہے، اس سطح باطنی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نہیں ہو؟ تو اتحاد فی الاشارہ تو آ گیا. ایک شے دوسرے میں حاصل ہے اور دونوں کے درمیان میں اتحاد فی الاشارہ ہے. تو حلول کی تعریف اگر یہ ہے تو یہ تو تداخل پر صادق آ گئی. لہٰذا یہ تعریف حلول کی ہاں صحیح نہیں ہے میاں، یہ تو معنی نہیں ہے دخول غیر سے. اعتراض کو سمجھے ہو؟ اب ترجمہ کرو. اما اذا كان المكان
هو البعد المجرد عن المادة فظاہر، اگر مکان نام ہو بعد مجرد عن المادہ کا، چاہے موجود ہو چاہے موہوم ہو، تو پھر تو فظاہر کہ ایک کی طرف اشارہ کرو دوسرے کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ السَّطْحَ الْبَاطِنَ لِلْجِسْمِ الْحَاوِي الْمَمَاسَ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ لِلْجِسْمِ الْمَحْوِي، تو میں آ گئی ہے کہ اگر مکان عبارت ہو جائے کس سے؟ جسم حاوی کے سطح باطنی سے، جو مس کر رہا ہے سطح ظاہری جسم محوی کو، تو اس سطح باطنی کا نام ہو جائے تو فَلِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الْجِسْمِ الْمَحْوِي إِشَارَةٌ إِلَى سَطْحِهِ، جسم محوی کی طرف اشارہ کرو تو اس کی سطح کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ وبالعکس، ہمیں آئیے والاشارۃ الی سطحہ اشارۃ الی السطح الذی هو مکانہ، ہمیں آئیے اور اس کی سطح کی طرف اشارہ کرو تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہو گیا جو اس کے لیے مکان ہے۔ ہمیں آئیے کیونکہ لانطباقہ علیہ، کہ وہی سطح منطبق ہے اس جسم پر، تو ہمیں آئیے اور وہ جو اوپر کی سطح ہے وہ باطنی سطح جس میں حاوی کی باطنی سطح وہ منطبق ہے جس میں محوی کے ظاہری سطح پر، ہمیں آ گئی ہے تو فتکون الاشارۃ الی کل من المتمکن والمکان اشارۃ الی الاخر، لہذا متمکن کی طرف اشارہ کرو یا مکان کی طرف کرو تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ تو بن گیا، تو اعتراض ثابت ہو گیا نا